احسن اقبال ناروال میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ انٹرنل جو کام ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ 6 ماہ کے اندر ہم اس کو کمیشن کر سکیں گے اور یہ پاکستان میں سٹارٹ اپ کے لیے، انوویشن کے لیے ایک ایسا ہاٹ سپاٹ بنے گا کہ جس کے لیے پوری دنیا اس کو دیکھنے انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ آج مجھے یہ بھی خوشی ہے، اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کی، سائنس کے اسٹوڈنٹس کی۔ میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے جس کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے، اس کا ہماری نسل کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے جتنا آپ کی نسل اور مستقبل کے ساتھ تعلق ہے، چونکہ 4th انڈسٹریل ریولوشن کے ذریعے اگلے 20 سالوں میں اتنی تبدیلی آئے گی کہ جو انسانی تاریخ کے پچھلے 200 سالوں سے زیادہ ہوگی۔ تو جب اس قدر بڑی تبدیلی ہمارے سامنے کھڑی ہے تو ہمارے سامنے صرف 3 راستے ہیں۔ یا ہم پرو ایکٹیولی اس تبدیلی کے چیلنجز کو، اس تبدیلی کے اثرات کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی صلاحیت پیدا کریں تاکہ ہم اس چینج کے بینیفیشری بن سکیں۔ دس از کالڈ پرو ایکٹیو ایڈاپشن آف چینج۔ دوسرا رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس تبدیلی کا انتظار کریں کہ جب وہ آئے گی تو ہم دیکھیں گے، لیکن اس صورت میں ہم صرف اس کے ساتھ ایک مکہ کر کے ڈیمیج کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اس کا فائدہ نہیں لے سکتے۔ اور تیسرا رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس آنے والی تبدیلی کا انکار کریں، سیلف ڈینائل میں رہیں اور وہ تبدیلی ہمیں بہا کے لے جائے اور ہمیں ختم کر دے۔ لہٰذا ایک زندہ قوم کی حیثیت سے، ایک زندہ معاشرے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ جو اتنی بڑی چینج ٹیکنالوجی لے کر آ رہی ہے، ہم اس کو پرو ایکٹیولی ایمبریس کریں۔ اور اسے پرو ایکٹیولی ایمبریس کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ کیا چینج ہے، اس کے کیا اثرات ہیں، اور ان اثرات کے مطابق ہم اپنی صلاحیت کو ڈھالیں اور اس کے نتیجے میں ہم اس تبدیلی کے متاثرین میں نہیں ہوں گے بلکہ اس تبدیلی کے بینیفیشریز کے اندر ہوں گے۔ انسان نے اپنی تاریخ میں ایسے تغیرات دیکھے۔ ایک وہ وقت تھا جب ایگریکلچر اکانومی تھی اور زرعی معیشت سے ہم صنعتی انقلاب جو پہلا آیا، جیسے اس میں بھی ویڈیو میں کہا گیا، سٹیم انجن کے ذریعے، سٹیم پاور نے انسان کو پہلی صنعتی ترقی کا دور دیا۔ اس کے بعد جب بجلی کی طاقت آئی تو الیکٹریسٹی نے ایک دوسرا انقلاب پیدا کیا، اور تیسرا انقلاب کمپیوٹر کی طاقت نے پروڈکٹیوٹی کے میدان میں ایک لیپ فراگ کر کے انڈسٹریل ریولوشن پیدا کیا۔ یہ 4th انڈسٹریل ریولوشن جو ہے، یہ کمپیوٹرز، فزیکل ورلڈ اور بایولوجیکل لائف سائنسز جو ہیں، جو انسان ہیں، ان تینوں کو ملا کر ایک نئی امکانات کی دنیا پیدا کر رہا ہے۔ کمپیوٹر ریولوشن کے اندر ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ آپ کمپیوٹر کو کمانڈ دیتے ہیں اور کمپیوٹر اتنا ہی کام کرتا ہے کہ جتنا اس کو کمانڈ کے ذریعے کہا جاتا ہے۔ 4th انڈسٹریل ریولوشن میں کمپیوٹر انسانوں کے سامنے ایک انٹیلیجنٹ مشین کی صورت میں کھڑا ہوگا، اور وہ بہت سارے شعبوں میں
جہاں آج انسان اپنی ذہانت سے کام لیتا ہے، کمپیوٹر اس سے زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ وہی فنکشن سر انجام دے رہا ہوگا، چونکہ اسے نہ تو نیند آئے گی، نہ اس کو بیماری نے متاثر کرنا ہے، وہ 24/7 کی بیسس کے اوپر ایک پریڈکٹیبل پرفارمنس دے رہا ہوگا۔ اس کی کئی شعبوں کے اندر آپ نے مثال دیکھی کہ ڈرائیور لیس گاڑیاں اور ٹرکس آئیں گے تو گاڑیوں کے ڈرائیور اور ٹرکس کے ڈرائیور کدھر جائیں گے؟ ہیلتھ کیئر کے اندر جب روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو کمپیوٹر ہے وہ آپ کی بیماری کی تشخیص ڈاکٹر سے بہتر کر سکے گا تو جی پی جنرل پریکٹیشنر کدھر جائے گا؟ اسی طرح اگر آپ نے مکان بنانا ہے تو وہ روبوٹ آپ سے آپ کی ریکوائرمنٹ پوچھ کے آپ کو گھر کا ڈیزائن دے دے گا، تو پھر آرکیٹیکٹ کا کیا کام رہ جائے گا؟ اسی طرح ہر شعبے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، ڈیٹا سائنس اور کنیکٹیوٹی اور خاص طور پہ جو ان کے نتیجے میں نینو ٹیکنالوجی، بائیو ٹیکنالوجی اور الائیڈ ٹیکنالوجیز ہیں، ان سب کی ایملگمیشن سے اپرچونٹیز پیدا ہوں گی۔ جیسا آپ نے اس حد تک دیکھا کہ مستقبل میں آرٹ بھی کمپیوٹر اور روبوٹ جو ہے انسان سے شاید بہتر کرنے لگ جائے، اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پہ کہ جو اس کو لاکھوں آرٹ پیسز کے انالیسس سے پتہ چلے گا کہ انسان کیا چیز پسند کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کسی پیشنٹ کی ای سی جی دیکھتا ہے تو اس کا تجربہ ان 1000، 2000، 5000 مشاہدوں پہ مبنی ہوتا ہے جو اس نے اپنے زندگی میں ای سی جیز دیکھی ہوئی ہیں، لیکن ایک کمپیوٹر بیکڈ بائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ملینز آف ای سی جیز کے انالیسس کے بعد پریڈکٹ کر سکے گا کہ اس میں ایک مائکرو چینج جو ہے وہ 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد کس چیز کا پیش خیمہ ہے۔ تو یہ وہ امکانات ہیں کہ جو نہ صرف ان شعبوں میں ہوں گے بلکہ انڈسٹری بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ متاثر ہوگی، جس میں کہ پروڈکشن کے سسٹمز بہت آٹومیٹ ہو کر انسان کو جاب سے ڈسپلیس کر دیں گے۔ تو پھر ایک ایسا ملک جو دنیا کے اندر آبادی کے اندر ترقی کرنے میں اپنی رفتار کم کرنے پہ تیار نہیں ہے اور جس کی آبادی مسلسل بڑھی جا رہی ہے، اگر اس کے اندر اس آٹومیشن کے ذریعے یہ جابز ختم ہو جائیں گی تو وہ بے روزگاری اس کے لیے کیا اثرات پیدا کرے گی۔ یہ وہ بڑے چیلنجز ہیں جن کا مستقبل میں ہمارے نوجوانوں کو سامنا کرنا پڑے گا، ہمارے ملک اور معاشرے کو سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ وہ چیلنجز ہیں کہ جو جہاں پر اپنے ساتھ یہ پرابلمز لائیں گے، بہت ساری نئی اپرچونٹیز بھی لے کر آئیں گے، جو نئے میدان کھلیں گے ان ٹیکنالوجیز کے ذریعے، ان کے لیے نئے سکلز ریکوائرڈ ہوں گے، اور اگر ہم اپنے لوگوں کو ان نئی صلاحیتوں میں ٹرین کریں گے تو پھر ان کو متبادل روزگار مل سکے گا۔ اسی لیے آج کی اس کانفرنس کو ہم نے 2 چیزوں میں فوکس کیا ہے کہ اس 4th انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ ہمارے تعلیم کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور ہم اپنے رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال ناروال میں معیشت کے حوالے سے قومی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔